وہ ایک صحت مند نوجوان تھا۔ گلی محلے بازاروں میں گھومنا پھرنا، بخار اور کھانسی وغیرہ پر توجہ نہ دینا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مرض نے اسے ہاسپٹل کے ICU میں پہنچا دیا۔ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس مرض کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، کووڈ-19، جس میں CO اسٹینڈس فار کورونا، VI اسٹینڈس فار وائرس اور D اسٹینڈس فار ڈیزیز، اور اس مرض کی ابتدا سال 2019 میں ہوئی۔ اس مرض کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا ہے؟ متاثرہ فرد کی سانس یا چھینک اور کھانسی سے نکلنے والے بخارات یا مواد جب نارمل انسان کے منہ یا ناک کے ذریعے گلے اور پھیپھڑوں میں چلے جائیں تو بیماری ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماسک کا استعمال، ہاتھوں کی صفائی اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیکنڈ ویو اور فرسٹ ویو ایک جیسی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کووڈ-19 وائرس نے اپنی جینیاتی ساخت میں تبدیلیاں کر کے اس سیکنڈ ویو کو نسبتاً زیادہ مہلک بنا دیا ہے۔ ہم اس وقت آپ کو کووڈ-19 پر آگہی دے رہے ہیں اور آپ کی مکمل توجہ چاہتے ہیں۔ جب تک ہم مرض کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکیں گے، اس وقت تک نبرد آزما بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ایلوپیتھک میڈیکل پریکٹسز کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا بھی استعمال کیا جائے، جیسا کہ چین میں ہوا، تو یقیناً فوائد دو چند ہو جائیں گے۔ اگر فرض کریں کہ ہمارے گھر میں کسی فرد میں کووڈ-19 کی علامات کا اظہار ہوتا ہے تو ہم کون سا ٹیسٹ کروائیں؟ عمومی طور پر جو ٹیسٹ ہائیلی سینسٹیو ہے اور جو ناک یا منہ کے ذریعے سواب ڈال کر کرایا جاتا ہے اسے PCR ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈائگنوسس کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ڈیوریشن میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو شو کرے گا؟ تو سمجھ لیں کہ علامات کے اظہار سے 2 دن پہلے سے لے کر 2 سے 8 ہفتے بعد تک یہ ٹیسٹ پازیٹیو شو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جس مرض میں مبتلا تھا کیا وہ کورونا ہی تھا یا کہ کوئی اور مرض تھا، تو اس کے لیے کورونا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جو علامات کے ظہور سے 7 سے 14 دن بعد پازیٹیو آتا ہے اور نامعلوم مدت تک پازیٹیو رہ سکتا ہے۔ ہم جن گائیڈ لائنز کو لے کر چل رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کلینکل مینجمنٹ گائیڈ لائنز ہیں، جو دسمبر 2020 میں ایشو ہوئیں۔ اپنے معالج سے مستقلاً رابطے میں رہیں۔ ایک اچھا معالج ہی ہمیں صحیح سمت میں لے کر چل سکتا ہے۔ ٹیسٹ کے ذریعے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد کس طرح سے اسیس کیا جائے کہ مرض کس نوعیت کا ہے، یعنی غیر شدید، شدید یا کریٹیکل حالت میں۔ مرض کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے آپ نے پہلے 2 باتیں سمجھنا ہوں گی۔ نمبر 1، مریض حالت سکون میں 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لے رہا ہے، اور پلس آکسی میٹر جو ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو کہ انگلی پر لگا دیا جاتا ہے، کتنی ریڈنگ شو کر رہا ہے۔ اگر مریض کا ریسپیریٹری ریٹ 25 سے کم ہے یا اس کا آکسیجن سیچوریشن 94% سے زیادہ ہے تو یہ مرض غیر شدید ہوا، جو کہ گھر کے ہوم آئسولیشن میں بھی ڈیل ہو سکتا ہے۔ اگر ریڈنگز اس کے برعکس ہیں تو یہ شدید مرض ہے اور ہاسپٹل ایڈمیشن ضروری ہے۔ یاد رہے، غیر شدید مرض کو گھر میں ڈیل کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ مریض کو ایک الگ کمرے میں آئسولیٹ کیا جائے جس میں سیپریٹ باتھ روم کی فیسلٹی بھی ہو۔ اگر غیر شدید مرض میں مبتلا مریض عمر رسیدہ ہے یا دیگر عوارض میں بھی مبتلا ہے تو اسے ہاسپٹل میں آبزرویشن کے لیے ایڈمٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اپنے معالج سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جن غیر شدید مریضوں کو ہم ہوم آئسولیشن میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہیں بخار یا جسم درد کے لیے ٹیبلٹ بیناڈول، دستوں کی صورت میں ORS، زکام کی صورت میں اینٹی الرجک اور پلس آکسی میٹر سے 2-3 دفعہ چیک کرتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کافی حد تک کووڈ-19 کی کلینکل مینجمنٹ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ انفارمیشن اویئرنیس کے لیے دی گئی ہے، نہ کہ سیلف میڈیکیشن کے لیے۔ ہمیشہ علاج معالجین کی زیر نگرانی ہی کروانا چاہیے۔ شکریہ۔